نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کسی نبی علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کی تمام سلطنت جو ہے وہ ایک جادوگر کے زور پہ قائم تھی۔ جو بھی معاملہ درپیش آتا بادشاہ کے ہاں وہ جادوگر آتا، وہ جادو وغیرہ کے سلسلے کرتا، جس کی وجہ سے بادشاہ ہر معاملے کے اندر کامیاب ہو جاتا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے بادشاہ، کوئی مجھے اپنی سلطنت میں سے ایک بچہ دے جس کو میں یہ جادو سکھاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی وہ تیری سلطنت جو ہے وہ قائم کر سکے، اور بچہ بھی ذہین فتین ہو۔ تو بادشاہ نے ایک بچہ منتخب کیا اور اس بچے کے والدین کو کہا کہ اس کو اس جادوگر کے پاس بھیجنا ہے۔ بچہ جب اپنے گھر سے باہر نکلتا تو جادوگر اور اس بچے کے گھر کے درمیان میں ایک راہب کا مقام تھا۔ بچہ وہاں سے نکلتا اور بجائے جادوگر کے پاس جانے کے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس راہب کے پاس بیٹھ جاتا، اس کی باتیں سنتا۔ راہب کی صحبت اس کو ملتی رہی، حتیٰ کہ وہ بچہ اس بچے کو راہب کے ساتھ محبت ہو گئی، اس کو پیار ہو گیا، اور روزانہ وہ بچہ راہب کی صحبت میں بیٹھتا، جب جاتا تب بھی بیٹھتا، جب واپس لوٹتا تب بھی آ کر راہب کی صحبت میں بیٹھتا۔ ایک دن وہ بچہ کسی راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک بڑے سانپ نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ تو اس بچے نے پتھر اٹھا کر کے اس نے یہ کہا کہ اگر راہب کا رب سچا ہے، راہب حق پر ہے، جادوگر جھوٹا ہے، تو یہ جانور جو ہے، یہ سانپ جو یہ مر جائے۔ اس نے پتھر مارا، وہ سانپ مر گیا۔ تو لوگ اس راستے سے گزر گئے۔ جب وہ بچہ راہب کے پاس واپس لوٹا تو اس نے آ کر راہب کو سارا معاملہ سنا دیا۔ تو راہب نے کہا کہ اے بچے، تیرا مقام جو ہے وہ مجھ سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے، اور یاد رکھنا کہ تمہیں اس کے بعد پھر آزمایا جائے گا، تیرے لیے آزمائشیں آئیں گی، لیکن میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ اس بچے کے بارے میں لکھا گیا کہ جب بچہ جادوگر کے پاس جاتا، لیٹ ہو جاتا، تو جادوگر اس کو سزا دیتا۔ جب جادوگر سے لوٹنے کے بعد جب گھر کی طرف جاتا تو گھر والے سزا دیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ وہ بچہ جو تھا وہ اللہ کا ولی بن گیا راہب کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو لوگ اس کے پاس آتے، بیمار آتے، ان کو دم کرتا، ان کو اللہ کریم شفا دیتا۔ مریض آتے، جب وہ دم کرتا تو اللہ کریم ان کو مرض سے شفا عطا فرماتا۔ ایک دن بادشاہ کے پاس ایک کام کرنے والا شخص تھا جو بادشاہ کے قرب میں بیٹھنے والا تھا، نابینا تھا، وہ اس بچے کے پاس آ گیا، کہنے لگا مجھے بھی شفا دے۔ اس بچے نے کہا شفا میرا اللہ دیتا ہے، تو اگر مسلمان ہو جائے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے، تو میں تیرے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ کریم تجھے شفا عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ کی ذات شفا عطا فرمانے والی ہے۔ تو اس نابینا شخص نے دین قبول کر لیا، تو اس بچے نے دعا کی تو اس کو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے آنکھیں عطا فرما دی۔ جب وہ نابینا شخص بادشاہ کے پاس جس طرح روزانہ جا کے وہ بیٹھتا تھا، جا کے بیٹھا، تو بادشاہ نے پوچھا تیری آنکھیں یہ کیسے واپس سلامت کیسے ہو گئی ہیں؟ تو نابینا تھا، کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے شفا دی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے اس رب نے شفا دی ہے جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تمہیں کس نے دین اسلام کی باتیں بتائی ہیں؟ کس نے تمہیں کہا کہ میرے علاوہ کوئی رب ہے؟ بادشاہ نے اس کو سزا دی۔ اس نے پھر بچے کے بارے میں بتایا، پھر بچے کو پکڑا گیا، بچے کو پھر سزا دی، پھر بچے نے راہب کے بارے میں بتایا، راہب کو پکڑا گیا، راہب کو کہا کہ اپنے دین کا انکار کر دے ورنہ تجھے آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا کہ بادشاہ تو نے جو کچھ کرنا ہے کر، لیکن میں نے دین کو نہیں چھوڑنا، میں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑنا۔
تو بادشاہ نے حکم دیا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر بچے کو کہا گیا کہ دین کا انکار کر دے، اپنے اسلام کا انکار کر دے۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں نے انکار نہیں کرنا بلکہ میں نے اقرار کرنا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور جا کر اونچی پہاڑی سے نیچے گرا دو۔ جب وہ بچے کو لے کر اس پہاڑی پر گئے تو بچے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ ان تمام کو میری طرف سے کافی ہو جا۔ پہاڑ جو ہے وہ کانپنا شروع ہو گیا، وہ تمام کے تمام مر گئے، وہ بچہ جو تھا وہ بچ گیا، وہ سارے کے سارے نیچے گر گئے، وہ بچہ محفوظ رہا۔ پھر وہ بچہ بادشاہ کے پاس آ گیا۔ تو بادشاہ نے دوبارہ پھر حکم جاری کیا کہ اس کو لے جاؤ، کشتی میں بٹھا کر اس کو سمندر کے درمیان میں لے جاؤ، جہاں پہ پانی گہرا وہیں پہ اس کو گرا دو۔ اگر یہ انکار کر دے تو ٹھیک ہے دین کا، نہ کرے تو پھر اس کو وہیں گہرے پانی میں گرا دینا۔ جب اس کو لے کر کشتی میں سمندر کے درمیان میں پہنچے جہاں پہ پانی گہرا تھا، اس سے پوچھا تو اس نے پھر اسی طرح کہا کہ میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جب اس کو مارنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو اس نے پھر وہی کہا کہ اللہ میری طرف سے تمام کو کافی ہو جا۔ وہ تمام کے تمام مر گئے، وہ بچہ محفوظ رہا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آ گیا۔ تو وہ بچہ بادشاہ کو کہنے لگا، بادشاہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کا ایک حل ہے کہ مجھے خشک تنے پر باندھ اور پھر تیر نکال، پھر اس کو تیر کے اوپر یہ پڑھ بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے پھر وہ تیر مجھے مار، پھر یقیناً میں مر جاؤں گا۔ ہاں پھر ایک شرط ہے کہ جب مجھے مارنا ہے تو ایک تمام قوم کو جمع کرنا ہے۔ بادشاہ نے اس بچے کو باندھا، تیر نکالا، پھر تیر جب اس کو مارا پھر وہی الفاظ کہے، وہ تمام کو وہاں پہ جمع تھی۔ جس وقت وہ بچے کو تیر لگا تو وہ بچے کی روح جب پرواز کرنے لگی تو اس کی اس کرامت کو دیکھ کر کہ بچے نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، تمام کے تمام جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے تمام کے تمام مسلمان ہو گئے، اس بچے کے دین میں داخل ہو گئے۔ پھر اس بچے نے کہا کہ اے بادشاہ پہلے تو ایک کا مسئلہ یا 2 کا تھا، اب پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ بچے کی روح پرواز کر گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ خندق کھودو، اس کے اندر آگ لگاؤ، آگ جلاؤ، جو بھی دین کا انکار کرے اس کو چھوڑ دو، جو اقرار کرے اس کو ڈال دو آگ کے اندر۔ تو جو بھی انکار کر دیتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، جو اقرار کرتا اس کو ڈال دیا جاتا آگ کے اندر۔ اسی طرح ایک عورت آئی، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو جب عورت کو آگ میں ڈالنے لگے تو عورت کے جو قدم تھے وہ ڈگمگانے لگے۔ تو اس بچے نے آواز دی کہ امی جان آپ حق پر ہو، اور اللہ کا دین جو ہے وہ حق ہے، اللہ بھی سچا ہے اور تم بھی حق پر ہو، یہ باطل پر ہے، تم اس آگ میں کود جاؤ، یہ جو ظاہری طور پر آگ نظر آ رہی ہے یہ اندر سے جنت ہے۔ تو وہ عورت بھی اپنے بچے کو لے کر آگ میں چلی گئی۔ تو دوستو اس واقعے کا مقصد اور اس واقعے سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ دین اسلام پر ہمیں استقامت اختیار کرنی چاہیے، چاہے جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، چاہے جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، چاہے کیوں نہ ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، استقامت اختیار کرنی چاہیے اور اپنے دین کو مضبوطی سے، اپنے دین کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھنا چاہیے، اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، دین اسلام کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ہر وقت اپنی جان اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ کی کتنی خدمت کر گیا۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا